السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، جس مہینے کا مسلمانوں کو، مومن بندوں کو انتظار رہتا ہے، وہ مقدس مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، فضیلت والا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آنے سے پہلے ہم گھر کی پاکی صفائی کرتے ہیں، گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، سجاتے ہیں، تاکہ جو مہمان آ رہا ہے وہ مہمان ہمارے گھر کی تعریف کرے۔ نہیں، اب یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ، یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ۔ رمضان کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ رمضان کے معنی آتے ہیں تیزی کے، تیز۔ رمضان کے معنی آتے ہیں شدید کے۔ علماء فرماتے ہیں رمضان کے معنی اصل میں آتے ہیں جلانے کے۔ رمضان کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ جلانے کے۔ اور رمضان کے اگر معنی ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو رمضان جو شروع ہوتا ہے تو رمضان کے اصل معنی ہے جلا دینے کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اصل رمضان رمضان کے اصل معنی یہ 11 مہینے ہم نے کیا کیا، کتنے گناہ کیے، کتنے اعمال کیے، ہم نے معلوم نہیں، مگر رمضان کا جو مہینہ، مقدس مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے کہ 11 مہینے جو برے اعمال کیے ہیں، یہ ایک مہینہ جو اللہ نے ہمیں تحفہ دیا، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اس میں تمہارے 11 مہینے کے گناہوں کو میں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی، اس رمضان کے مہینے کا سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم احترام کریں، اس مہینے کا کیا ہے؟ اکرام کریں۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے بہت سارے فضائل، بہت ہی فضیلت و برکتوں والا یہ مہینہ ہے رمضان کا۔ اس میں ایک اہم عبادت کیا ہے؟
اہم عبادت کیا ہے ابھی اس میں؟ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ باطنی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ باطنی عبادت ہے۔ باطنی باطنی بولے تو اندرونی عبادت ہی ہے۔ اب لوگ آپ کو بولتے ہیں ہمیں روزہ نہیں، بول کو جب چھپو کھا لے تو کون دیکھتا نہیں بھی؟ اب دیکھو نماز پڑھ رہی، نماز ظاہری عبادت ہے، اب ہم نماز پڑھتی نہیں، ظاہری عبادت ہے، لوگ دیکھتی نماز پڑھ رہی لوگوں۔ حج جو ہے ظاہری عبادت ہے، حج کرنے جو جاتی لوگ دیکھتی ماشاءاللہ حاجی صاحب حج کرنے ہی بول۔ اب جو زکات دیتی ہم لوگ، ہم دے رہی، لینے والا تو سامنے معلوم ہے کہ آدمی دے رہا زکات، اسے معلوم ہے نہیں۔ نماز ظاہری عبادت ہے، زکات ظاہری عبادت ہے، حج ظاہری عبادت ہے، مگر روزہ جو ہے باطنی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صرف ہم روزہ کس کے لیے رکھ لیں؟ اللہ کے لیے رکھ لیں، اللہ کچھ مانو۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں جو نماز جو پڑھتے ہیں اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جتنے بھی ہم جو ہے نیک اعمال کرتے ہیں پورے اعمال کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں سوائے روزے کے۔ جب روزے کا مسئلہ آتا ہے تو فرشتے نام اعمال میں لکھتے ہیں فلاں دن یہ آدمی یہ شخص جو ہے روزہ رکھا اور اس کا اجر و ثواب اللہ دینے والے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب کون دینے والے ہیں؟ اللہ دینے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر میں خود دینے والا ہوں، اس کا اجر و ثواب میں خود دینے والا ہوں۔ اس لیے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ بہت ہی اہمیت حدیثوں میں آئی، اور روزے دار کے لیے جو ہے قیامت کے دن یہ خصوصی جو ہے دروازہ ہے، کہتے خاص دروازہ روزے دار کے واسطے، اس کا نام کیا؟ باب الریان۔ کیا نام ہے اس کا؟ ریان، باب الریان، وہ دروازے کا نام کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوتا کہتے ہیں جو دنیا میں جو روزہ رکھتے تھے، جو دنیا کے اندر جو روزہ رکھتے تھے وہ اس باب الریان سے، اس دروازے سے جو ہے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ صرف روزے دار اس میں داخل ہوتی کہتے، کون داخل ہوتی ہے اس میں؟ صرف روزے دار۔ جب پورے روزے دار اس گیٹ میں سے، اس دروازے میں سے جب داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اب جب علماء اکرام فرماتے ہیں جب روزے دار جو ہے وہاں سے گزرتی، اس دروازے سے داخل ہو کر اندر جاتی تو فرشتے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتی کرتے۔ کیا ہے وہ آیت؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ فرشتے پڑھتے ہوتے یہ قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں۔ تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے اللہ کی عبادت کے لیے گزارے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا، روزے رکھیں، قرآن مجید کی جو ہے تراویح میں قرآن بھی سنیں، قرآن مجید کو بھی پڑھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ الدین سہل، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ بھائی دین مشکل ہے کیا؟ دین مشکل ہے کیا؟ دین آسان ہے۔ ایک بدو آیا، ایک گاؤں کا رہنے والے تھے، وہ گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر مسجد نبوی کو آئے، مدینے کو آئے، خرید و فروخت کے لیے آئے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضور کی بہت تعریف سنی تھی، حضور کی بہت تعریف سنی تھی، تو وہ بدو آئے، ابھی جو ہے آپ اونٹ پر ہی سوار ہیں، سواری پر ہی سوار ہیں، بیٹھے ہوئے اونٹ پر سوار ہیں، تو جیسے ہی
سواری پر سوار ہو پائے تو حضور کے چہرے کو دیکھا. کسے دیکھا؟ حضور کے چہرے کو دیکھا. جیسے ہی چہرے کو دیکھا، دیکھ کر آپ فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اونٹ پر بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر، صرف حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضور کی آپ نے تعریف سنی تھی، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب جو ہے سواری سے نیچے اترے، اب حضور کے قریب آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے نعوذ باللہ آپ کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ سچے نبی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. آپ مجھے کچھ بنیادی باتیں کچھ بتائیں تاکہ میں جو ہے وہ بنیادی باتوں کو عمل کر کے میں زندگی گزاروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں. کیا فرمایا نبی نے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ہو سکے تو سنت بھی پڑھ لیا کرو اور نفل نماز بھی پڑھ لیا کرو. تو وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وعدہ تو کرتا ہوں، مگر سنت اور نفل پڑھنے کا آپ سے میں وعدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ رکھ لینا، اگر ہو سکے تو کبھی نفل روزے بھی رکھ لیا کرو. تو وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل میں بیابان میں رہتا ہوں، میں رمضان کے روزے پورے رکھنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مگر نفل روزے رکھنے کا میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا. پھر نبی نے فرمایا زندگی میں یہ ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ ہو سکے تو عمرہ بھی کبھی کبھی کر لیا کرو. تو وہ شخص کہنے لگے میں زندگی میں حج ضرور کروں گا، اس کے علاوہ میں عمرہ کرنے کا آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا. پھر نبی نے فرمایا سال میں یہ ایک مرتبہ جو مال جو بچ جاتا ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنا، ہو سکے تو اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہو. تو وہ شخص کہنے لگے میں سال میں جو مال جو بچے گا اس کی زکوٰۃ دینے کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مگر صدقہ و خیرات دینے کا میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں خود غریب ہوں. یہ بنیادی باتیں بتائی. وہ شخص حضور سے اجازت لے کر جب جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو پھر سے دوبارہ ایک مرتبہ اس کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ جنتی ہے. میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی سے جو ہے کوئی فرض نہ چھوٹے، فرض نمازیں ہیں وہ نہ چھوٹے، روزہ ہے وہ نہ چھوٹے، زکوٰۃ ہے وہ نہ چھوٹے. اگر اللہ نے ہمیں حج و عمرہ کرنے کی استطاعت دیا ہے تو ہم جو ہے ایک مرتبہ حج کو بھی جا کے آئیں. تو اب تو بہرحال کیا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا، اس مہینے میں ہم کیا عبادت کرنی ہے، اس میں کیا کرنا ہے، روزے رکھنا. روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ رہتا ہے تو اس کے اندر جو جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، چھوٹی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. چاہے بیماری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بیماری ختم ہو جاتی ہے. مگر ہم لوگ کیا بہانہ بناتے، پیٹ میں درد ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا، کمر میں درد ہو رہا، ہاتھ پاؤں میں درد ہو رہا، میری شوگر فل زیادہ ہو گئی. میرے بھائی روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں ہم؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو، پورے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ماشاءاللہ اب چل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اور اس مہینے کا ادب احترام کریں، اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن روزہ بھی جو ہے اللہ سے سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار یہ دنیا میں روزہ رکھتا تھا تو اس کی مغفرت فرما، جنت میں داخل فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے پروردگار یہ رات میں کھڑے ہو کر مجھے سنتا تھا، مجھے سنتا تھا، تو اس کی صفات، تو اس کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول کریں گے، قرآن مجید کی بھی سفارش کریں گے، سفارش قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کیا ہے، اپنے آپ کو بدلیں۔ 11 سال ہم 11 مہینے ہم لوگ کیا کریں، کھائے پیے نہیں۔ اور روزہ رکھنے کا روزہ اصل کیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر چلنے کا نام روزہ نہیں بھی۔ اب کھانا ہے حلال ہے، پانی ہے حلال ہے، بیوی ہے حلال ہے، مگر روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہے، کھا نہیں سکتے، سامنے کھانا موجود ہے، کھانے ہوتا کیا نہیں کھا سکتے۔ کس کی وجہ سے کھانا روکے ہوئے؟ اللہ کے واسطے۔ پانی کی پیاس لگ رہی، سامنے پانی ہے، شربت رکھا ہوا ہے، ہر قسم کے جوس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ۔ سامنے جو ہے بہترین جو حسین و جمیل بیوی ہے، حلال ہے، مگر اپنے نفسانی خواہشات کو دبائے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہو۔ یہی جو ہے اللہ کو یہی ادا پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار سے اللہ تعالیٰ جو ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں کرتے ہیں، 2 خوشیاں روزے دار کے واسطے۔ کتنے خوشیاں بھائی؟ کتنے خوشیاں روزے دار کو؟ 2 خوشیاں۔ یہ خوشی کب بولو؟ جب افطار کرنے کے واسطے جب بیٹھتی نہیں، جب افطاری کرنے کے واسطے جب بیٹھتی افطاری کے وقت، جب جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتی کرتے، اللہ خوش ہو جاتی کرتے افطاری کرتے اس ٹائم کو۔ اب جو آدمی جو روزہ رکھا ہوا ہے، جو عورت جو روزہ رکھی ہوئی ہے، خوش ہو جاتی، آج میرا پہلا روزہ اچھا گزرا، ایک دل میں خوشی محسوس ہوتی کہ نہیں بھائی؟ ایک دل میں خوشی محسوس ہوتی، آج میرا ایک روزہ ہو گیا، دل کے اندر خوشی ہوتی، اطمینان ہوتا۔ یہی خوشی پہلی۔ اور دوسری خوشی روزے دار کے لیے کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی روزے دار سے ملاقات کرتا کرتے، اللہ تعالیٰ روزے دار سے ملاقات کر وہ خوش ہوتا کرتے اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 خوشیاں کس کی وجہ سے، کس کے واسطے؟ روزے دار۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کا مقدس مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمارا کوئی بھی وقت جو ہے بیکار نہ جائے۔ آج ہی میں نے فجر میں کہا کہ اس میں 4 عمل کرنا ہے، اس رمضان کے مہینے میں 4 کام کرنے ہیں۔ 2 کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دوسرا جو ہے استغفار پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے، چل رہے چلتے پھرتے کاروبار کر رہے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ ذکر کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے استغفار پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ جنت کو طلب کریں، جنت کا سوال کریں اللہ سے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ سے جنت کا سوال کریں اور پھر جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ یہ 4 کام جو ہے کرتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں۔ اور اس میں قرآن مجید بھی پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
پہلے ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے ممبر پر چڑھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تیسرے ممبر پر چڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ پریشان ہیں، نہ کسی نے دعا کی، پھر یہ نبی نے جو ہے آمین کس لیے بول؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے ممبر پر چڑھے تو آمین بولے، دوسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہے، تیسرے ممبر پر گئے تو آمین کہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا پر میں نے آمین کہا۔ پہلی دعا جب میں پہلے ممبر پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جن کے ماں باپ زندہ ہو، پھر ان کی اولاد نے ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے جنت حاصل نہیں کیا، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اس پر لعنت ہو۔ اور پھر میں جب دوسرے ممبر پر میں چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، مسلمان کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، پھر اس نے آپ کا نام سن کر خاموش ہو گیا، درود آپ پر اس نے نہیں پڑھا، درود شریف آپ پر اس نے نہیں پڑھا، تو اس پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر میں جب تیسرے ممبر پر چڑھا تو میں نے جب آمین کہا تو السلام نے کیا دعا کی؟ جو رمضان کے مقدس مہینے کو پائے، رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، پھر اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے سامنے گر گرا کر اس نے اپنی مغفرت نہیں کر لی، پھر جو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ دعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، 11 مہینے ہم نے جو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گے۔ اللہ کی ذات بڑی کریمی ذات ہے، رحیمی ذات ہے۔ اللہ کو پہچان کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے ہم زندگی گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں۔ یہ 10 دن پہلا عشرہ رمضان کا کون سا ہے؟ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے جو ہے نجات کا ہے۔ یہ جو عشرہ جو شروع ہوا ہے، جو پہلا رمضان کا جو پہلا روزہ ہے، یہ رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں جو ہے نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں۔ حضرت ماعز اسلمی صحابی رسول ہیں، نام یاد رکھ لیں، حضرت ماعز اسلمی صحابی رسول ہیں، ان سے گناہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گناہ ہوا؟ کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ میرے بھائی علماء اکرام فرماتے ہیں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جس کی FIR درج نہیں ہوئی، ان کو گناہ کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کسی دوسرے تیسرے شخص نے جو ان کے بارے میں گواہی پیش نہیں کی، مگر جو ان کے دل میں اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ڈر خوف ہے۔ حضور کے پاس تشریف لائے، کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، آپ مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ چہرہ پھیر لیا، دوسری ادھر آئے تو سیدھے طرف سے آپ نے چہرہ پھیلا، دائیں طرف آئے دوسری بار کہا تو دوسری طرف سے بھی آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے تیسری مرتبہ کہے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، چوتھی مرتبہ حضرت ماعز نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھ پر حد جاری کریں۔
حد جاری کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مائز کیا تو پاگل ہو گیا؟ اگر تو چاہتا تو اللہ کے بارگاہ میں اس کے دربار میں معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ تو حضرت مائز اسلمی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی سزا منظور ہے مگر کل قیامت کے دن میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے دنیا کی سزا منظور ہے، کل قیامت کے دن جو ہے میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا۔ سنسار کسے کہتے ہیں؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جاتا، اسے کہتے ہیں سنسار۔ آپ کا انتقال ہو گیا، 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر باقی رہا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک وہ اثر باقی رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد فرمایا کہ اے صحابہ سنو، میرے مائز اسلمی نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ سارے مسلمانوں پر ان کی اس توبہ کو جو ہے بانٹ دیا جائے تو سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ اللہ کی ذات بڑی قریبی ذات ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تراویح کی نماز